علیکم کلاس 5. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ باخیریت ہوں گے. جی بیٹے کل ہم نے مسجد نبوی کی ہاف ریڈنگ کی تھی. آج ہم اس کے نیکسٹ ریڈنگ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو. جی بیٹا اپنی بکس کو اوپن کریں. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی. تکلفات کے اس کے اندر کوئی آرائش نہیں تھی بلکہ بالکل سادہ مسجد تھی. دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے تھے. کچی اینٹوں کی دیواریں اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے تھے کہ چھت ہی کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی. ستون کھجور کے تنوں کے تھے. قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمال جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا. فرش کچا تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی. ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی جگہ پر بچھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بجری کا فرش بنوا دیا. مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا. کیا بیٹا اس چبوترے کا کیا نام تھا؟ صفا. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لائے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے، مطلب ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا. مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جڑے ہوئے اس کے پاس ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے لیے حجرے بنوائے، مطلب ان کے گھر بنوائے، کمرے بنوائے. اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح میں آ چکی تھی. تعمیر سے پہلے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے جب تک حجرے بنے تو وہ آپ کے نکاح میں تھی، اس لیے دو ہی حجرے بنائے گئے. جب اور ازواج آتی گئیں تو اور حجرے بنتے گئے. ان حجروں کی تکمیل کے بعد مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے. مسجد نبی کے فضائل مطلب فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کی نسبت 1000 گنا ہے سوائے مسجد الحرام کے. یہ کس کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 40 نمازیں لگاتار مسجد نبوی میں ادا کی اس کے لیے دوزخ کے عذاب سے نجات لکھ دی گئی ہے. کہ جس نے لگاتار کتنی نمازیں پڑھی؟ 40. مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت. مسجد محض نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے اسلامی تعلیمات، جس میں مدت و نفرت اور باہمی برائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد ادب محبت سے مل جل رہے تھے مدتوں سے، کئی عرصے سے. نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف جنگوں کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھیں. ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء و مہاجرین کی ایک خاص ہی بڑی تعداد کا مسکن تھی، رہنے کی جگہ تھی، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال گھر والے. ایک عدالت تھی جہاں جھگڑوں کے فیصلے کیے جاتے تھے. جی اسٹوڈنٹس آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اس کی. ہم اس کے فلنگ دا بلینکس کرتے ہیں. خالی جگہ پور کیجیے. نبوت کے ڈیش سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا عزم فرمایا. 13 ہجرت مدینہ کا عزم فرمایا. اے خدا زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے خدا ڈیش اور ڈیش کو بخش دے. مہاجرین اور انصار. ڈیش کی دیواریں اور ڈیش کے ستون تھے، اینٹوں کی دیواریں اور کھجوروں کے تنوں کے ستون تھے. جب قبلہ بدل کر کعبہ کر دیا گیا تو ڈیش جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا، شمالی جانب. مسجد نبوی میں مسلمان ڈیش کا درس حاصل کرتے تھے، اسلامی تعلیمات و ہدایت کا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جنگوں کے لیے ڈیش بھیجی جاتی تھی، فوجیں بھیجی جاتی تھیں. MCQs دیکھیں. فقراء اور مہاجرین کا مسکن کون سی جگہ تھی؟ مسجد نبوی. مسجد قباء تعمیر کی گئی 1 ہجری میں. جی بیٹا ہم نے فرسٹ پیج پہ پڑھا تھا نا، 1 ہجری میں. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے مسجد نبوی کے ساتھ. مسجد نبوی جس جگہ تعمیر کی گئی وہ کس کی ملکیت تھی؟ بیٹا کس کی ملکیت تھی؟ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی. مسجد نبوی کے لیے جگہ کی قیمت کس نے ادا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی تھی. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کی نسبت ہے 50 گنا، 500 گنا، 25 گنا، 1000 گنا. جی بیٹا نیچے دیکھیں. سرگرمی برائے طلبہ. معلوم کریں کہ موجودہ دور میں مسجد نبوی کا کل رقبہ کتنا ہے اور اس میں کتنے افراد نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا کل رقبہ ہے 4,05,000 میٹر. کیا ہے؟ کتنا ہے؟ 4,05,000 میٹر. اوکے اسٹوڈنٹس اپنا بہت خیال رکھیں اور چیپٹر کی ریڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ MCQs اور خالی جگہ اچھے سے یاد کریں. اللہ حافظ.